تقدیر پر ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، اس پہ گفتگو کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش ہو رہنا، یعنی ان کی غلطیوں اور ان کی کوتاہیوں پر کوئی بات نہیں کرنا۔ جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، علم نجوم پر ڈسکشن نہیں کرنا۔ جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا راز ہے، ہمیں نہیں بتایا اس نے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے، اور ضرورت بھی نہیں اس کو ہمیں بتانے کی، لہٰذا اس پر اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ صحابہ کچھ ایسا ہی کر رہے تھے، تقدیر پر بحث کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا رس نچوڑ دیا گیا ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، یہ چیز انسان کو شرک اور کفر سے بچا دیتی ہے۔ پھر شرعی احکام پر اعتراض سے انسان بچ جاتا ہے، تقدیر پر ایمان سے انسان کا ارادہ اور یقین توکل پختہ ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دل کو اطمینان اور چین حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو، اور تقدیر پر راضی رہنے والے کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے کہ وہ تو وہ رہا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور میرا رب جو چاہتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ اچھی تقدیر حاصل ہو اور بری تقدیر سے بچ جائیں، جس میں کوئی بھی چیز جو آپ کو بودر کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ معاملہ بہت مشکل آ گیا ہے، تو کثرت کر دیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، کیونکہ مشکل وقت میں نا سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پیارے سے پیارے رشتے بھی دور ہو جاتے ہیں، اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کو پکارے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت۔ جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، خوفزدہ کر رہی ہے، اس کے بارے میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، وہ سب اچھا کر دے گا۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر یہ دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی تکرار کر دینی چاہیے، کثرت کر دینی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی چیز پھر سکتی ہے، ٹل سکتی ہے، اور نہ ہی کچھ کرنے کی قوت ہمیں حاصل ہو سکتی، یا اللہ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور برائی سے باز رہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر بندہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نام بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر جب انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو میرے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ حول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تبدیلی ہونا، کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی الا باللہ، لا حول ولا قوت، اور کوئی اسٹرینتھ، قوت، طاقت، ریسورسز مجھے نہیں مل سکتے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ لا حول ولا قوت، لا حول، حول کا مطلب پھرنا، یہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی، یہ تقدیر نہیں ٹل سکتی، یہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی، یہ چیز جو مجھے بادر کرتی ہے زندگی سے نہیں جا سکتی مگر اللہ کی قوت سے ضرور جا سکتی۔ ولا قوت، میرے پاس کوئی قوت نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ مجھے کوئی چیز دے سکے مگر اللہ کے پاس سارا اختیار ہے۔ تو معاملہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جنت میں پودے لگانے والا عمل ہے۔ اس کلمے کو کثرت سے کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں، اور جس کا یہ آخری کلام ہو جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ
تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی میرے لیے ہے، تعریف ہی میری ہی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر کوئی بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں۔ اور جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور دعا بھی پڑھنی چاہیے بری تقدیر سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں سخت مصیبت، بدبختی لاحق ہونے سے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ سب سے پہلی چیز مصیبت کی سختی، جہد البلاء، یعنی ایسی مصیبت جس کے برداشت کرنے کی انسان میں طاقت نہ ہو، کہ اس مصیبت کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا جائے یا زندگی چلی جائے۔ اللہ ایسی مصیبت نہ ڈالنا ہم پر۔ آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک ذہنی ہوتی ہے۔ مثلاً بیماریاں ہیں، پیٹ درد ہو گیا، سینے میں درد ہو گیا، سر درد ہو گیا، یہ بھی آزمائش اور مصیبت ہے۔ کچھ ذہنی ہوتی ہے، قلبی ہوتی ہے، کہ جس کی بنا پر انسان کے دل کے اندر پریشانی اور ڈسٹربنس اور ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی ذات کے اوپر کوئی الزام تراشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جہد البلاء میں سے ہے، یعنی آزمائش کی ایسی مشقت جو برداشت نہیں ہو رہی، ہر وقت چمٹ گئی ہمیں۔ اللہ ایسی مصیبت سے بچانا کہ جو ہمارے نارمل حالات کو ہمارے لیے اب نارمل کر دے، اور جو ہم اچھے اچھے کام کر رہے تھے وہ ہم سے سارے چھوٹ جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے کتنی راحت ملتی ہے، جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے کتنی راحت ملتی، جب انسان کسی انسان کی خدمت کرتا ہے کتنی خوشی ہو جاتی۔ لیکن جب اگر انسان بیمار پڑ جائے، کیا اس میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے؟ اب کیا ہوا، ایک تو بیماری کی وہ تکلیف جو مسلسل درد ہوئے جا رہی ہے، ہوش بلا دیے، ذکر اذکار بلا دیے، نہ عبادت ہو رہی ہے، نہ کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے، نہ کسی انسان کی خدمت ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ ہے جہد البلاء۔ اللہ ایسی کیفیت سے بچا لینا کہ ہم کسی کام کے نہ رہیں، ہم نیکیوں میں آگے نہ بڑھ سکیں، کیونکہ ایسے میں انسان کا صبر و برداشت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں اس سے ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ نیکی کے کام انسان کو اچھے نہیں لگتے، خیر اور بھلائی کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، وہ چیزیں انسان کو حق سے پھیر دیتی ہیں، خیر سے پھیر دیتی ہیں، منہ سے ایسے لفظ نکلنے لگتے ہیں، کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھ کے پڑھا کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا فائدہ ہوا دین کی خدمت کر کے، کیا فائدہ ہوا یہ کر کے، سارے عمل برباد کیا، کرایا برباد۔ اس لیے جہد البلاء سے پناہ مانگے۔ دوسرا درک الشقاء، درک کا مطلب ہوتا پانا، کس چیز کو ملنا، کہیں پہنچ جانا، اور شقاء کہتے ہیں وہ چیز جو تباہی تک پہنچا دے، اور یہ سعادت کے برعکس ہوتا ہے۔ یعنی اے اللہ مجھے اس بات سے بچا کہ مجھے میری دنیا، میری جان، میرے اہل، میرے مال یا میری آخرت میں کوئی ایسی مشقت لاحق ہو کہ اس کے سبب سے جو میں گناہوں اور نافرمانیوں کے عمل کرنے لگوں۔ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے وہ جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ نجومیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنے لگتے ہیں، کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر ہے سوء القضاء، بری تقدیر سے، یعنی وہ چیز تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو جو انسان کو دکھی یا غمگین کر دے، یا اس کو ناپسندیدہ تقدیر میں مبتلا کر دے، جس کے نتیجے میں اس کے دین، دنیا، نفس، اہل، مال، اولاد اور خاتمے کسی بھی چیز میں وہ چیز واقع ہو سکتی ہے۔ اور سوء القضاء میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کو غلط فیصلہ کر لے اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں، یا اللہ کا کوئی فیصلہ انسان کو دکھی کر دے، یہ بھی سوء القضاء ہے۔ یعنی اس کا دکھ اتنا ہو کہ اس سے وہ نکل نہ پائے، اور پھر انسان سوچے سمجھے بغیر کوئی فیصلہ کرے، بغیر عاقبت اور انجام کو دیکھے ہوئے، بس صرف جذبات میں آ کے یا کسی حالت اور کسی پریشانی اور مصیبت میں پڑ کے۔ مثلا بعض اوقات ہم کو نیکی کا کام کر رہے ہوتے، جیسے حضرت ابوبکر جو تھے وہ مستح کو ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، جب مستح نے الزام لگایا حضرت عائشہ پر یا ان لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا، اب میں نہیں دوں گا اس کو کچھ، اس نے میرے احسان کا یہ بدلہ چکایا۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ یہی نہیں کرتا کہ جس پر آپ احسان کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ کچھ کر دے تو آپ کہتے ہیں بس میری خیر بند؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ نہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟
ہمیں کون بتائے گا؟ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اگر ہم قرآن پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیں گے تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا یہ سب کچھ کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے؟ تو پھر ایسی صورت میں یہ سوء القضاء ہے، برے فیصلے. اور قضاء فیصلے کو بھی کہتے ہیں، ڈیسیژن کو بھی، کہ مثلا آپ کورٹ میں اپنا کوئی معاملہ لے کے جاتے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ بھی سوء القضاء ہے. یا لوگ آپ کے بارے میں بری طرح ججمنٹل ہو جاتے ہیں، یہ بھی سوء القضاء ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سوء القضاء سے بچائے. وشماتۃ الاعداء، کسی مصیبت پہ دشمنوں کا خوش ہونا، یا اللہ اس چیز سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا. اور پھر ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے، تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، کوئی ناگہانی عذاب آئے، اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ تو کبھی مجھ سے ناراض ہو. اور وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، یا اللہ تقدیر نافذ ہونے کے بعد مجھے راضی کر دینا، یعنی میں اس پہ ناراض نہ ہوں. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا جو ہے یہ بھی دل کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. یحییٰ بن معاذ سے کہا گیا، بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کے مقام پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جب وہ اپنے نفس کو 4 چیزوں پہ قائم کر لیتا ہے جن کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. نمبر 1، وہ کہتا ہے اللہ اگر تو مجھے عطا کرے گا میں قبول کروں گا. دوسرا، وہ کہتا ہے اگر تو مجھے محروم رکھے گا میں راضی رہوں گا. تیسرے، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں تیری عبادت کروں گا. چوتھے، اگر تو مجھے بلا لے گا یعنی موت میری آئے گی تو میں تیری پکار پہ لبیک کہوں گا. تو صرف مومن ہی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. لہٰذا صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. جو شخص دل سے یہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور پھر وتر کی نماز میں وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک، اور میرے لیے اس چیز میں برکت دے دے جو تو نے مجھے عطا کی ہے، مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے مقدر کر دی ہے. تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرتا رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو اصل میں تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے ہیں. ہمارے پارٹ پہ کیا ہے؟ ہم ان پہ راضی رہیں اور اس کی عبادت نہ چھوڑیں اور اس کا در نہ چھوڑیں، اس سے دعا نہ چھوڑیں، اصرار اور تکرار کے ساتھ دعا کرتے رہیں.